الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جمعۃ المبارک کی محافل میں تشریف لانے والے احباب کو یاد ہونا چاہیے، تذکرہ چلتا چلا آ رہا ہے ایک صاحب ایمان کی ایسی اعلیٰ ترین ایمانی کیفیت کا جس کیفیت کے حاصل ہونے پر اسے اپنے اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دینے کا وہ اعزاز اور وہ ملکہ حاصل ہوتا ہے جو اس سے پہلے اسے اپنی ایمانی زندگی میں حاصل نہیں ہوتا۔
جب وہ اس مرحلے پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑنے کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے، تو وہ دراصل اپنے رب کی رحمتوں کا مستحق بن چکا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ متقی کہتے ہیں اس کو جو اللہ کی نافرمانیوں کے ارتکاب سے بچتا رہتا ہے۔ تقوی اس کا نام ہے بچنا۔ جس بندے کو یہ ایمانی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے لگتا ہے، یہ وہ بندہ ہوتا ہے جسے دراصل اللہ اپنی رحمت عطا کر چکے ہوتے ہیں۔ میں نے یہ دوبارہ جملہ دہرایا ہے تاکہ آپ لوگوں کی توجہ ہو۔ اب معلوم یہ ہوا جب میں اللہ کی نافرمانیوں کا ارتکاب کرتا ہوں تو دراصل میں اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہوں۔ جب میں صراط مستقیم سے ہٹتا ہوں میں اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہوں۔ جب میں پیغمبر کے بتائے ہوئے رستے سے ہٹتا ہوں اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہوں۔ اور جب میں اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہوں تو میری زندگی میں اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کا امکان کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ میں لہو و لعب میں، دنیا کی زیب و زینت میں، شیطان کی مکاریوں کی وجہ سے اس طرح پھنس جاتا ہوں کہ نفس میرے دل اور میرے دماغ پر اپنا کنٹرول پورا زبردست بنا لیتا ہے۔ رفتہ رفتہ میری زندگی سے اللہ کی عبادت کی صحیح شکل ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے میں اللہ کی جناب سے نہ صرف رحمتوں کے استحقاق سے ہاتھ دھو بیٹھا بلکہ میں اپنے دامن پر لگے ہوئے، جملہ غور سے سنیے گا، بلکہ میں اپنے دامن پر لگے ہوئے اللہ کی نافرمانیوں کے داغوں کو مغفرت کی چادر کے لپیٹنے کے اعزاز سے بھی محروم ہو گیا۔ دو ہی تو باتیں میں نے کرنی آج کے بیان میں۔ ایک یہ کہ مجھے اللہ کی رحمت کا مستحق رہنا ہے، اور نمبر دو رحمتوں کے استحقاق کو اپنے ساتھ لیتے ہوئے اپنے رب کے ساتھ اپنی آج تک کے رشتہ بندگی میں لگے ہوئے اس کی نافرمانی کے داغوں کو چھپانے کے لیے اس کی جناب سے مغفرت کی طلب کرنے کا حق حاصل کرنا ہے۔ جن مومنوں کو اللہ کی نگاہ رحمت حاصل ہو چکی ہوتی ہے وہ حلال و حرام کی تمیز میں حلال کی طرف اپنا میلان کرتے ہیں۔
وہ بدعہدی اور ایفائے عہد میں اپنا میلان ایفائے عہد کی طرف کرتے ہیں. وہ بددیانتی اور دیانتداری کے درمیان اپنا رجحان دیانتداری کی طرف کرتے ہیں، اور جھوٹ اور سچ کے ماحول میں اپنا جھکاؤ سچ کی طرف کرتے ہیں. وہ ظلم اور انصاف کے مشترکہ بہاؤ میں اپنا رخ انصاف کی طرف کرتے ہیں. وہ غیر اللہ کی پکار اور ایک اللہ کی پکار کے تقابل میں اپنا رخ اپنے اللہ کی پکار خالص کی طرف کرتے ہیں. ہر دو مقابل رستوں میں جو ایک خیر اور شر کا رستہ ہو، جنہیں اللہ اپنی رحمت کی نگاہ سے چن چکے ہوتے ہیں، وہ خیر و شر کے ہر مقابل رستے میں اللہ کے چناؤ کی وجہ سے شر سے ہٹ کر خیر کے رستے کی طرف چلنے لگتے ہیں. 10 دنوں میں مرشد نے فرمایا کہ میں اللہ کی رحمت کی سیل سے کچھ لے سکتا ہوں تو لے لوں. آج کی گفتگو میں اپنے لیے بھی کر رہا ہوں، آپ بھی سنیں کہ وہ پیرامیٹرز، وہ بنیادی شرائط وہ کیا ہے جو پوری ہوں تو میں اللہ کی رحمت کا مستحق نظر آتا ہوں. بہت وسیع تناظر ہے اس لفظ رحمت کا. بہت بڑا اس کا معنوی منظر نامہ ہے. یہ جو لفظ ہے نا رحمت، اس کا بہت بڑا معنوی منظر نامہ ہے. اس کے معنوی منظر نامے میں نظر آتا ہے کہ رحمت کا مطلب ہوتا ہے امانت کی طرف چلنا. رحمت ملنے کا مطلب ہوتا ہے سچائی کی طرف چلنا. رحمت ملنے کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی خالص پکار کی طرف چلنا. رحمت ملنے کا مطلب ہوتا ہے پیغمبر کی سنت کی طرف چلنا. اللہ کی رحمت کے ملنے کا مطلب ہوتا ہے حلال کی محنت کی طرف لگنا. رحمت کے ملنے کا مطلب یہ ہوتا ہے انصاف کا بول بالا کرنا. رحمت کے ملنے کا مطلب ہوتا ہے خالص صدقے کرنا. رحمت کے ملنے کا معنی ہوتا ہے اپنے لب و لہجے میں قرآن و سنت کی روشنی کو نمایاں کرنا. رحمت کے ملنے کا معنی ہوتا ہے اپنے دل اور دماغ پر اللہ کی رضاؤں کے حصول کے جذبوں کو طاری کرنا. رحمت کے ملنے کا معنی ہوتا ہے اپنے دل اور دماغ پر اپنے رب کی ناراضگی سے بچتے رہنے کی فکر پالنا. اس لیے رحمت کو متقیوں کے ساتھ جوڑا قرآن مجید نے. سبحان اللہ. بے شک. جیسے قرآن کی ہدایت کو انجام کے اعتبار سے متقیوں کے ساتھ جوڑا، سبحان. بے شک. ایسے ہی رحمت کو متقیوں کے ساتھ قرآن نے جوڑا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی، آسان لفظوں میں بے نمازی کو اللہ کی رحمت کا کوئی حق حاصل نہیں. بے شک. سود کے کاروبار کرنے والے کو اللہ کی رحمت کے حصول کا کوئی حق حاصل نہیں.
بے شک ماں باپ کے گستاخ کو، ماں باپ کا گستاخ اللہ کا بہت بڑا نافرمان ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے بالوالدین احسانا، سبحان اللہ اللہ کا حکم ہے لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، اللہ کا حکم ہے واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ۔ سبحان اللہ اگر کوئی بیٹا، اگر اولاد میں سے کوئی بیٹا یا بیٹی اللہ سے رحمت کا امیدوار ہے تو وہ اپنے والدین کے ساتھ نظر رحمت سے پیش آئے، اللہ اس کے دامن کو رحمت سے بھر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بنیادی باتیں بہت ضروری ہیں، یہ ان کو دل اور دماغ کو بالکل تازہ کر کے روزے کی حالت میں ہے سب سنیں، اللہ توفیق عنایت فرمائے، اور صحیح بنیاد بنے گی جب پھر انشاءاللہ اللہ سے توقعات کی جو عمارت ایک مومن نے قائم کی ہوتی ہے وہ بھی پھر بڑی خوبصورت ہوگی۔ سبحان اللہ ظاہری بات ہے، توقعات کی بات میں بھی اللہ کہتے ہیں دیکھیے لگائے لوگ توقعات میں اللہ سے، لگانے پر تو کوئی پابندی نہیں، بے نمازی نے توقع لگانی ہے تو لگائے، بے حیا نے توقع لگانی ہے تو لگائے، غیر اللہ کے پجاری نے توقع لگانی ہے تو لگائے، توقع لگانے پہ تو کوئی قدغن نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک آیت سامنے آ گئی سورہ احزاب کی، بڑا مشہور مقام ہے، تو لگائے توقع لگانے والے۔ کبھی کبھی زندگی میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کے دل اور دماغ پر اس کی کوئی مناسب جگہ نہ ہو، آپ اس کے لیے کوئی خیر خواہی نہ کرنا چاہ رہے ہوں، اور وہ اچانک سے سامنے اگر کہ منو تے جی تواڈے تے بڑی توقع سی، تو آپ اس کو حیرت سے کہتے ہیں اللہ دے بندے تینوں میرے تو کیڑی توقع سی؟ ٹھیک ہے تو اپنی توقع لائی تے پیار لائی رکھ، منو تے میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ لیکن جن کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ ہوتی ہے دل میں اور دماغ میں، وہ جب کبھی اس طرح کی بات کہتے ہیں کہ ہاں منو تواڈے تے بڑی توقع سی، تو آگے سے بندہ دل کھول کر کہتا ہے یار میں بھی اڈیکے لگے ایسا ہوں کدوں آنا سو میرے کول ہے، چل ہوں کر لینے ٹھیک ہے، پتا سی منو تو بھج پج لے آنا میرے کول ہی آ۔ سبحان اللہ تو کرتے ہیں۔ سبحان اللہ کتنی خوبصورت یہ منظر نامہ ہے یہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں۔ تو لگائے بے نمازی اللہ سے توقع، اس کی توقع کبھی پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ یہ کہے کہ میں اللہ سے رحمت لے لوں گا، یہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ غیر اللہ کا پجاری اللہ سے توقع لگائے کہ اللہ اس کو معاف کر دے گا، یہ توقع اس کی کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ سود کے کاروبار کرنے والا اللہ سے یہ توقع لگائے کہ وہ اس کو برکتیں دے دے گا، یہ توقع اس کی کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ ماں باپ کی گستاخی کرنے والا یہ توقع پالے کہ اس کی اولاد کامیاب ہو کر اس کی خدمتیں کرے گی، یہ توقع اس کی کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ مخلوق کے ساتھ زیادتی کرنے والا یہ توقع پالے اللہ سے کہ اس کی بگڑی ہوئے معاملات کو اللہ بنا دے گا، یہ توقع اس کی کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔
یہ توقع اس کی کبھی پوری نہیں ہو سکتی. اور محمد عربی، آخری فکرہ، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے عملاً منہ پھیرنے والا مجھ سے رحمتوں کے حصول کی توقع پالے، یہ توقع کبھی پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ میں نے اپنی رحمتوں کو اپنے محبوب کی سچی تابعداری میں بند کر کے یہ اعلان کر دیا ہے توقعات کے باب میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ. سبحان اللہ. یوں لگتا ہے اگر میں خلاصہ پیش کروں آپ کی خدمت میں، یوں لگتا ہے کہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کی صلاحیت کے ماحول میں 10 دن رہا رمضان میں، 10 دن میں پچھلے جمعہ کی گفتگو اگر ذہن میں ہو تو میں کوششیں، چلیے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کی توجہ کے لیے پیچھے جاتا ہوں تاکہ بات سمجھ آئے. مجھے یوں لگتا ہے آپ کے چہرے دیکھ کر کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں، بات میری صحیح اترتی نہیں جہاں اترنی چاہیے، اس لیے پیچھے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. غیر رمضان میں نمازی تھا، لیکن منکرات گھس آتے تھے میری زندگی میں. غیر رمضان میں صدقے کرتا تھا نفلی، لیکن حرام کی کمائیاں پھر گھس آتی تھی. غیر رمضان میں عبادات کی مختلف شکلیں اپناتا تھا، لیکن فرما برداری اللہ کی اور نافرمانی اللہ کی، یہ آپس میں دونوں، کبھی فرما برداری میرے رویے میں نظر آتی اور کبھی نافرمانی نظر آتی تھی. نمازی تھا، صدقے دیتا تھا، عمرے کرتا تھا، حج کرتا تھا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بہت کچھ میں نے معاملات کیے، لیکن یہ آنکھ مچولی اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی فرما برداری کی یہ ختم نہیں ہو رہی تھی. منزل میری یہ تھی کہ میں نافرمانی چھوڑوں اور فرما برداری پر قائم ہو جاؤں، یہ منزل مجھے نہیں مل رہی تھی. میرے لیے انتظام ہوا کہ چلیے تمہاری اس مشق میں ہم تمہاری مدد کرتے ہیں، ہم تمہیں رمضان کا مہینہ تحفے میں دیتے ہیں، تم اگر اپنی مشق میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، میری فرما برداریوں پہ قائم رہ کر میری نافرمانیوں سے بچنے میں اگر کامیابی لینا چاہتے ہو تو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سبحان اللہ. یہ میں نے خلاصہ پیش کیا، توجہ رہے. بچنے نہیں ہو رہا تھا تم سے، کبھی کبھی بچتے تھے، بچ کے رہتے نہیں تھے. چلیے تھوڑا فرق کریں، کبھی کبھی اللہ کی نافرمانی سے بچتے تھے، بچ کے رہتے نہیں تھے. ہم نے تمہارے لیے یہ ماحول پیدا کیا ہے، اگر تم واقعتاً اللہ کی نافرمانی سے، فکرہ غور سے سنیے، اگر تم واقعتاً اللہ کی نافرمانی سے بچ کے رہنے کا پختہ ارادہ کر چکے ہو تو جاؤ، میں اللہ تمہارے لیے آسانی کرتا ہوں. رمضان کے مہینے میں قرآن کے علم سے اپنے سینے کو منور کر لو، میں تمہیں وہ بندہ بنا دوں گا جس کی ساری زندگی
اللہ سے، اللہ کی ناراضگی سے بچ 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 کے گزرنے والی زندگی بن جائے گی، متقی بن جائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو 10 دن کی محنت ہوئی، اگر میں اس محنت میں اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں اس نہج پر پہنچ گیا کہ مجھے محمد عربی کی غلامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غور رکھیے گا گفتگو میں، کوئی لمحہ ضائع ہو تو پھر اگلا مرحلہ سمجھ نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر میں نے 10 دن کی محنت میں اللہ کی ناراضی سے بچنے کی صلاحیت حاصل کرتے کرتے ایسی نگاہ حاصل کر لی جس نگاہ کے حاصل ہونے کے بعد مجھے محبوب کبریا کے نقش قدم زندگی کے ہر رخ پر نظر آنے لگے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تجارت میں مجھے اسوہ رسول نظر آنے لگا، سبحان اللہ۔ معاملات میں مجھے اسوہ رسول، بولیے، میں اصرار غلط نہیں کر رہا ہوں، میں آگے بڑھیں گے جب گفتگو میں تو انشاءاللہ آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی، بولتے جائیں میرے ساتھ، مجھے اسوہ رسول نظر آنے لگا۔ خوشیوں میں مجھے اسوہ رسول نظر آنے لگا، غمیوں میں مجھے اسوہ رسول نظر آنے لگا۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا مجھے خوشیوں میں سماجی روایات نظر آتی تھی، اسوہ رسول نظر نہیں آتا تھا۔ پہلے تو غمیوں میں مجھے علاقائی رسمیں نظر آتی تھی، اسوہ رسول نظر نہیں آتا تھا۔ پہلے تو مارکیٹ میں کام کرتے ہوئے مجھے مارکیٹ کا مزاج نظر آتا تھا، اسوہ رسول تجارت کا وہ نظر نہیں آتا تھا۔ پہلے تو بچوں کی تعلیم و تعلم میں مجھے اپنی فیملی کے بچوں کے رجحانات نظر آتے تھے، رسول اللہ کا تعلیم کے حوالے سے اسوہ، اولاد کی تعلیم کے حوالے سے اسوہ وہ نظر نہیں آتا تھا۔ پہلے معاملات میں مجھے سماجی رویے نظر آتے تھے، اسوہ رسول نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے اللہ کی ناراضگی سے بچنے میں 10 دن یوں گزارے، میری آنکھیں اتنی تیز ہو گئی، میرا اتنا دل روشن ہو گیا کہ میں جہاں دیکھتا ہوں مجھے سماج کے رویے نظر نہیں آتے، مجھے اسوہ رسول نظر آنے لگتا ہے۔ مجھے دکان پر بیٹھے ہوئے ساتھ والے دکاندار کی 2 نمبریاں نظر نہیں آتی، مجھے تجارت میں اصول رسول نظر آنے لگتا ہے۔ مجھے خوشیوں میں یہ رحمت کے ملنے کا مطلب، سبحان اللہ۔ رحمت کیا ہوتی ہے؟ رحمت کا مطلب ہے میرے رویوں میں یہ، سنیے جملہ سنے، میں خلاصہ ہے یہ رحمت ملنے کا۔ رحمت ملنے کا مطلب یہ ہے میرے رویوں سے نظر آئے کہ میں محمد عربی کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ۔ رحمت ملنے کا مطلب یہ ہے میری گفتگو سے نظر آئے میں قرآن کی حقیقت کو، عالمانہ حقیقت کو ماننے والا ہوں۔ رحمت ملنے کا مطلب یہ ہے میری محبتوں سے صدیق کی محبت نظر آئے۔ رحمت ملنے کا مطلب یہ ہے میری محبتوں سے جی عثمان سے پیار نظر آئے۔ رحمت ملنے کا مطلب یہ ہے میری محبتوں میں عمر سے پیار نظر آئے۔ رحمت ملنے کا مطلب یہ ہے میری محبتوں میں علی سے پیار نظر آئے۔ میری رحمت ملنے کا مطلب یہ ہے میری محبتوں میں مجھے اصحاب پیغمبر سے پیار نظر آئے۔ رحمت ملنے کا مطلب یہ ہے کہ میری محبتوں میں ازواج مطہرات کا احترام نظر آئے۔ رحمت ملنے کا مطلب یہ ہے میرے قول و عمل میں قرآن و سنت کی روشنی کے آثار
نظر آئے. رحمت ملنے کا مطلب یہ ہے میری زندگی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کی زندگی کے طور پہ نظر آئے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہے رحمت ملنے کا مطلب. قرآن مجید کو اللہ کہتے ہیں رحمت. محمد عربی کی غلامی کو اللہ کہتے ہیں رحمت. جنت کے داخلے پر مومنوں کے داخلے کے اس ماحول کو اللہ کہتے ہیں رحمت. سبحان اللہ. ڈوبتے ہوئے کو جب کنارہ ملے اللہ کہتے ہیں رحمت. مایوسوں کو جب امید ملے اللہ کہتے ہیں رحمت. سبحان اللہ. منزل کے راہی کو جب منزل ملے تو اللہ کہتے ہیں رحمت. بے اولاد کو جب اولاد ملے اللہ کہتے ہیں رحمت. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. کوئی نہیں بولتے تو ہے نہیں آپ لوگ. سبحان اللہ. کیا خوبصورت جملے. میں نے یہ ساری قرآنی اقتباسات آپ کی نظر میں عرض کی ہیں. لیکن بہت تیزی سے کہہ جاتا ہوں آپ سوچتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر عرض کروں گا. ایک جملہ میں نے روک لیا ہے پھر عرض کروں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی اللہ اللہ. ڈوبتے ہوں کو کنارہ ملے اللہ کہتے ہیں رحمت. بے سہارا کو سہارا ملے اللہ کہتے ہیں رحمت. رحمت. نا امیدوں کو امید بنے اللہ کہتے ہیں رحمت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بائیں طرف سے ایک آدمی بولا سارے مل کر بولے نا امیدوں کی امید بنے تو اللہ کہتے ہیں اونچا بولے اللہ کہتے ہیں. رحمت. جاہلوں کو علم ملے اللہ کہتے ہیں رحمت. سبحان اللہ. قاتلوں کو امن ملے اللہ کہتے ہیں رحمت. سبحان اللہ. مفسدین کو اصلاح ملے اللہ کہتے ہیں رحمت. اور موسیٰ کو تورات ملے اللہ کہتے ہیں رحمت. سبحان اللہ. عیسیٰ کو انجیل ملے اللہ کہتے ہیں رحمت. مریم صدیقہ کو بغیر مرد کے لمس کے عیسیٰ بیٹا اپنی گود میں عبداللہ کی تقریر کرتے ملے اللہ کہتے ہیں رحمت. نہیں ضرورت نہیں ہے میرے پاس رومال. سبحان اللہ. جزاکم اللہ خیر. اللہ راضی ہوں آپ پر. اور توجہ رکھیں تھوڑی سی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی اللہ اللہ. موسیٰ کو خضر ملے. واہ جی واہ. موسیٰ کو خضر ملے. سنیے موسیٰ کو. اب یہ وہ مقام ہے قرآن مجید کا جو حیرت میں مبتلا کر دیتا ہے جن لوگوں کو شوق ہو سوچ کا کہ ہے کیا. سبحان اللہ کہیے. سبحان اللہ. نبی کو میں اقتباس پیش کروں گا. نبی کو اپنے سوالوں کا جواب نبی سے اللہ کے انتخاب سے ملے اس کو اللہ کہتے ہیں رحمت. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. کیا کہتے ہیں؟ رحمت. بولیے کیا کہتے ہیں؟ رحمت. بولیے کیا کہتے ہیں؟ رحمت. ایک نبی سے دوسرے نبی کو مقام میں بڑھاتری ملے اللہ کہتے ہیں رحمت. سبحان اللہ. ایک رسول سے دوسرے رسول کا مقام بڑھے اللہ کہتے ہیں رحمت. سبحان اللہ. 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 جی سبحان اللہ. سبحان اللہ. بوڑھے زکریا کو یحییٰ بیٹے کی خوشخبری دینے والا فرشتہ آ کر خوشخبری دے. بوڑھا حیران ہو کر کہے میں بوڑھا, میری بیوی بانجھ, میرے سر پر سفیدی, میں کیسے
بیٹوں کا مستحق بن سکتا ہوں. ہاں ہاں تو تو رب ہے, تجھ سے مانگنے میں میری امیدیں کبھی نہیں ٹوٹی. تو جواب آتا ہے تو کمزور ہے, تیرا رب کمزور نہیں. جب کمزوروں کو طاقتور اپنی جناب سے منتخب کرے, اس کا نام ہوتا ہے رحمت. سبحان اللہ. بے شک. اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ بولیے, اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ رحمت. بولتے تو ہے نہیں, اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ رحمت. جو جملہ میں نے آپ کے لیے سنبھالا تھا وہ میں عرض کروں. اللہ اللہ جی, کمزوروں کو اللہ کی جناب سے منتخب کیا جائے, طاقتوروں کو کچلنے کے لیے, فرعونوں کو کچلنے کے لیے, تو اس کو اللہ کہتے ہیں رحمت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور بے چین ماں موسیٰ کی جب اس کے اضطراب میں مبتلا دل کو چین ملے, بیٹا چھاتی سے لگے, دریاؤں سے ہوتا ہوا فرعون کے محل سے گھوم کر دوبارہ اپنی ماں کی چھاتی سے لگے اور ماں کو ٹھنڈ ملے, اللہ کہتے ہیں رحمت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کیا کہتے ہیں؟ رحمت. جملہ بھی پیچھے ہے جو میں نے عرض کرنا. اللہ کیا کہتے ہیں؟ رحمت. سبحان اللہ. 10 دنوں میں ماحول ایسا تو بنے کہ میرے بے چین دل کو اگر چین آ گیا ہے, جملہ اگر میرے بے چین دل کو, جملہ سنے اگر پسند آئے تو سبحان اللہ کیجیے. میرا دل بڑا بے چین تھا اور صدائیں دینے والا کہتا تھا دولت حاصل کرنے سے دل کو چین حاصل نہیں ہوگا. میرا دل بڑا بے چین تھا اور کہنے والا کہہ رہا تھا اولاد ملنے سے دل میں چین نہیں آئے گا. میرا دل بڑا بے چین تھا اور کہنے والا مجھے کہہ رہا تھا دکان چلنے سے چین نہیں ملے گا. میرا دل بڑا بے چین تھا اور کہنے والا کہہ رہا تھا مکان بن جانے سے چین نہیں ملے گا. میرا دل بڑا بے چین تھا بیٹی کے رشتے ہو جانے سے, کہنے والا کہے گا چین نہیں ملے گا. میرا دل بڑا بے چین تھا بیماری کو صحت میں تبدیل ہونے سے, مقام ملنے سے, کہنے والا کہے گا چین نہیں ملے گا. میرا دل بڑا بے چین تھا حکومت ملی, کہنے والا کہے گا چین نہیں ملے گا. میرا دل بڑا بے چین تھا اسباب دنیا کے ملے, مالک کہتا ہے چین نہیں ملے گا. اللہ چین کیسے ملے گا دل کو؟ تو فرمایا دل کو چین تو میرے قرآن کی روشنی سے ملتا ہے. اگر دل کو قرآن کا دیا بنا لو تو پھر تمہارا دل چین والا دل بن جائے. سبحان اللہ. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سبحان اب اللہ. ذرا آئیے 10 دنوں پر سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک بات میں نے کی کہ رحمت ملنے کا مطلب یہ ہے کہ میری نظر اتنی تیز ہو جائے کہ مجھے اسوہ رسول نظر آئے. مجھے بولے مجھے آنے والی زندگی میں مجھے کیا نظر آئے, اور میں جب اسوہ رسول نظر آئے تو میں پھر اس پہ چل پڑوں. یہ مطلب ہے رحمت ملنے کا. اور مزید اگر اس کو واضح کیا جائے تو پھر یہ اللہ 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 اللہ, میں بے چین دل والا تھا, ڈگریاں ہونے کے باوجود میں بے چین تھا, دولت ہونے کے باوجود میں بے چین تھا, بیٹے بیٹیاں ہونے کے باوجود میں بے چین تھا, دکانیں چلنے کے باوجود میں بے چین تھا, محل ہونے کے باوجود میں بے چین تھا, اسباب ہونے کے باوجود میں بے چین تھا, صحت ہونے کے باوجود میں بے چین تھا, دنیا جہان کو گھوم پھرنے کے باوجود
میں بے چین تھا، اقتدار کے باوجود میں بے چین تھا، وزارتوں صدارتوں مشیریوں کے باوجود میں بے چین تھا، بڑے بڑے عہدوں کے باوجود میں بے چین تھا، بڑی زمینوں کے ملک کے باوجود میں بے چین تھا، میری بے چینی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ رمضان کے 10 دن میں نے اللہ کی ناراضگی سے بچ 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 کے یوں گزارے کہ آج مجھے محسوس ہونے لگا کہ میرا دل تو چین والا ہو گیا ہے۔ آج مجھے محسوس کیا ہونے لگا؟ میرا دل تو، بولے میرا دل تو، کوئی نہیں بولتے آپ نے، میرا زور بڑا لگواتے ہیں، میرا دل تو چین والا ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، میری باتیں سمجھ نہیں آ رہی؟ میرا دل تو، جب دل کو چین آئے، جب دل کو، اس کا مطلب ہے مجھے رحمت مل گئی۔ سبحان اللہ۔ آپ کو پتا ہے مضطرب دل والوں نے جنت میں نہیں جانا؟ آپ کو پتا ہے بے چین دل والوں نے جنت میں نہیں جانا؟ آپ کو پتا ہے کھٹکے جن کے دلوں میں ہر وقت لگے رہے اور اطمینان نہ ہو، ان کا جنت میں کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ جب جنتی نفوس کی بات کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں یا ایتھا النفس اللہ کیا کہتے ہیں؟ بولتے تو ہے نہیں، میں نے کیا خوبصورت مقام آپ کی نظر میں پیش کیا۔ نفس مطمئنہ یعنی وہ دل جو مطمئن ہوتا ہے، جو چین والا ہوتا ہے۔ یا ایتھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جی اب معلوم یہ ہوا اگر دل چین محسوس کر رہا ہے ان 10 دنوں میں، اگر دل، بولتے تو ہے نا، سارے مل کر بولے تو میں آگے بڑھوں گا۔ اگر دل، اونچا بولے، اگر دل، سوچ کر بولے، جس چیز کا دل چین میں ہے وہ بولے۔ اگر دل میں چین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بگڑے ہوئے حالات کو میں ٹھیک نہیں کر سکتا، میرا اللہ ٹھیک کر سکتا ہے۔ یہ بھوک اور افلاس کو دور میں نہیں کر سکتا، میری زور آوری سے اور ٹکروں سے محنت سے ٹھیک نہیں ہونا، میرا اللہ ٹھیک کر سکتا ہے۔ یہ بگڑی ہوئی بیماری کو میرا بس نہیں چلتا، یہ ٹھیک ہو، یہ شفا میرا اللہ دے سکتا ہے۔ بچوں کی جو اصلاح میں کمی ہے یہ میں کوشش کر سکتا ہوں، ٹھیک میرا اللہ کر سکتا ہے۔ میرے حالات کی سنگینی کا اصلاح کی طرف جانا اور میرے بس میں نہیں، جب میرے بس میں نہیں، میں کر کچھ نہیں سکتا، تو پھر میں اپنے رب پر بھروسہ کروں، پھر یقین کرو بگڑیاں بنانے والا میں نہیں، میرا اللہ ہے۔ جب میں اس کیفیت میں آؤں کہ میں نہیں کچھ کر سکتا، میرا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو میرے دل کو چین حاصل ہو جاتا ہے۔ میرے دل کو کیا حاصل ہو جاتا ہے؟ بولیے کیا حاصل ہو جاتا ہے؟ بولتے تو ہے رہی، کیا حاصل ہو جاتا ہے؟ اللہ اللہ۔ جی جی دل میں دنیا بت بن کر بیٹھی ہو تو دل بے چین۔ 2-4 جملے اور سنے، یہاں میرا دل کر رہا ہے کہ میں یہاں کچھ بات کروں۔ دل میں اولاد کی محبت بت بن کے بیٹھی ہو تو دل، بولیے، بے چین۔ دل میں دنیا اپنی سج دھج کے ساتھ بت بن کے بیٹھی ہو تو دل بے چین۔ دل میں
آرزویں حسرتیں ناتمام بن کے قابض ہو جائے تو میرا دل بے چین، دل میں اللہ مجھے فرقہ وارانہ جملے بولنے سے محفوظ فرمائے۔ ایک جملہ آ گیا دل میں اکابر پرستی کا، دل میں بولیے، دل میں کہتے ہیں اکابر کا احترام اور ہے، اکابر کی پرستش اور ہے۔ جس کا احترام کیا جاتا ہے اس کے دامن پر لگے ہوئے الزام کو دھویا جاتا ہے، نہ یہ کہ اپنے آپ کو بھی اس الزام میں ملوث کر لیا جائے۔ اللہ اکبر، کوئی نہیں ہے۔ ہمارے ایک بڑے دانا ساتھی ڈیرہ اسماعیل خان کے نواز سے آئے ہیں، ماشاءاللہ، سبحان اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جن کا احترام ہوتا ہے، جن کا بولیے، جن کا سارے بولیے، جن کا، ان کے متعلق کوئی بات خلاف احترام سنی جائے، بڑا ہی سخت جملہ آ گیا، جن کا احترام دل میں ہوتا ہے ان کے متعلق کوئی بات خلاف احترام اس شخصیت کے سنی جائے تو عرش پر رحمان کو یہ عمل گوارا نہیں، وہ صحابہ کو کہنے لگتا ہے کہ پیغمبر کا احترام تمہارے دل میں اتنا گہرا ہے، جب ان کی بیوی پر منافقوں نے الزام لگایا تو تم نے یہ بات سنی کیوں؟ تمہیں سننی نہیں چاہیے تھی، سنتے ہی کہنا چاہیے تھا پیغمبر بھی پاک ہے اور پیغمبر کی بیوی بھی پاک ہے۔ لولا اذ سمعتموہ، پھر ضابطہ بیان کیا، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، یہ ضابطہ ہے۔ اللہ اللہ، جی اللہ اللہ، تمہیں یہ کہنا چاہیے ھذا بہتان عظیم۔ احترام کا مطلب یہ نہیں ہے باتیں بنانا۔ اللہ اللہ، دل میں اکابر کا احترام ہو تو دل چین والا، اور دل میں اکابر پرستی ہو تو دل بے چین دل ہوتا ہے۔ بے شک، دل کیا ہوتا ہے؟ بے چین دل ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ جی، دل کو بے چین کرنے والی چیزوں کا اللہ تذکرہ کرتے ہیں۔ زین للناس حب الشہوات من النساء ماشاءاللہ، والبنین والقناطیر المقنطرہ۔ چھ چیزوں کا تذکرہ ہے، اور اگر قناطیر ذہب اور قناطیر فضہ علیحدہ علیحدہ کیے جائیں تو پھر 7 ہو جائیں گے، اور اگر فضہ اور ذہب کا ایک ہی قناطیر ہو، ایک ہی زیور مراد ہو تو 6 ہوں گی۔ توجہ، مجھے والد صاحب کا ایک بیان کا اقتباس سامنے آ گیا ہے، وہ سنیے پہلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی سبحان اللہ۔ یہ جس طرح یہاں اس مقام پہ دنیا کی 6 روکوں کا تذکرہ اللہ کرتے ہیں کہ یہ 6 روکیں ہیں، مختلف چیزیں گنتے ہیں اللہ، اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ 8 روکوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہوئے ہوئے ہوئے، سبحان اللہ،
جی جی زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. دنیا کی روکوں کے لیے اب جمعہ کا وقت بھی ایسا ہے، میں کیا کروں. دنیا کی جب روکوں کا تذکرہ کی تو وہاں لفظ استعمال ہوا تزیین، زینا. جب اللہ کے پاس موجود صلوں کا تذکرہ ہوا تو وہاں مذکور ہوا حسین، حسن المآب. دنیا کے لیے تزیین اور اللہ کے پاس مومنوں کا جو انجام ہے اس کے لیے تحسین، حسن المآب. یہ فرق ہے. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث. او انسانوں کی دنیا، سنو سنو، میں نے تمہارے لیے دنیا کی ان 6 چیزوں کو روک بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ بولیے کیا بنایا ہے؟ جی جی اللہ اللہ. جی کبھی کبھی عورتوں کو میں اللہ اپنی فرما برداری میں روک بنا دیتا ہوں. کبھی کبھی میں بیٹوں کو اپنی فرما برداری میں روک بنا دیتا ہوں. کبھی کبھی میں جی زیورات کی کشش کو روک بنا دیتا ہوں. کبھی کبھی میں سواریوں کی چمک دمک کو روک بنا دیتا ہوں. کبھی کبھی میں جی کھیتیوں کی سرسبزی کو، تجارت کی کامیابیوں کو روک بنا دیتا ہوں. اللہ 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 اللہ. جی ایک طرف یہ دنیا کی روکیں آ جاتی ہیں، دوسری طرف میں اللہ کا حکم آ جاتا ہے. دونوں مقابلے میں آ جاتی ہیں. اللہ جی جی سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. اللہ اللہ. بیوی کے جملے 2-3 سنیے جی. متقیوں کے لیے راہ ہموار ہوئی. سبحان اللہ. جی بیوی جب عورت کے روپ میں بیوی آ جائے، عورت بیوی کے روپ میں آ گئی. اللہ اللہ. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی آرزویں اللہ کے حکموں کے مقابلے میں رکاوٹ بننے لگی. جی جی اگر میں ان رکاوٹوں کو عبور کر کے آگے گزر گیا تو میں متقی بن گیا. پر 6 روکے عبور کرو تو متقی بن جاؤ. سبحان اللہ. تبلیغی جماعت نے بھی 6 نمبر بنائے، پتہ نہیں ان کے 6 نمبر دعوت کے کیا ہیں، لیکن یہاں تو اللہ قرآن مجید میں تقوی والوں کے لیے 6 روکوں، 6 بیریئرز کا تذکرہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر 6 بیریئر تم نے ان کو مینج ٹھیک کر لیا
تو میں اللہ تقوی کی دولت تمہارے مقدر میں کر دوں گا، اور جب تقوی تمہیں مل گیا تو پھر موجہ ہی موجہ۔ جی زین للناس حب الشہوات من النساء، جی عورتوں کی محبت کو، عورتوں کی زیب و زینت کو، جی اللہ کے حکموں میں رکاوٹ نہ بننے دینا۔ یہ بڑا مسئلہ ہے یہ، جی اللہ 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 اللہ، جی میں نے جملہ اس لیے کا بڑا مسئلہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک مقام ہے بڑا، وہ بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ حضرت یوسف کے باب میں بڑا حیرت میں ڈالتا ہے۔ مفسرین اس پر محنت کرتے ہیں، چونکہ پیغمبر کی ہستی ہے اس لیے وہاں پیغمبر کی ہستی پر کوئی بات ایسی ہو تصور میں بھی آئے تو اس کی روک تو کرنی ہوتی ہے سچے احترام کرنے والوں نے۔ جی جی اللہ 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 اللہ، توجہ ہے۔ ایک بڑا خوبصورت مقام سامنے آ گیا، توجہ کرے تو میں عرض کروں۔ اللہ اللہ، جی عورت کے حسن سے بچ گیا تو متقی، عورت کے حسن کے حملوں سے بچ گیا تو بول دیتے ہیں نہیں تو سارے بولیں تو، جی بیٹوں کی محبت کے وار سے بچ گیا، بول دیتے ہیں نہیں۔ کیا خوبصورت نے آسان کر دیا۔ پھر سنیے گا، جی عورت کی جی حسن کی مکاریوں سے بچ گیا تو، سارا مجمع بولے تو، اونچی بولے عثمان بولو تو، جی بیٹوں کی محبت کے وار سے بچ گیا تو متقی، اللہ اللہ بینک بیلنس کی حسرت ناتمام کو پورا کرنے سے بچ گیا تو، دولت اکٹھی کرنے سے بچ گیا تو متقی، سونے چاندی کی جمع کرنے سے بچ گیا تو متقی، اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑیوں کی ریس سے بچ گیا تو متقی، اونچے سے اونچے محلات کی آرزو کی حسرت کی دوڑ سے بچ گیا تو متقی اللہ متقی کون ہوتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں جس کو میں اللہ رحمت دے دیتا ہوں۔ اوئے ہوئے چھوڑیے، یہ قرآن مجید کا ایک مقام آیا، وہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، جی سبحان اللہ۔ اچھا یہ بھی مجھے یاد کرائیے گا، میں بھولنا جو مولانا مختار یاد کرائیے گا، یہ کہ جو میں، چلیے پہلے اس کو مکمل کرتے کہیں رہ نہ جائے۔ سبحان اللہ، جی سبحان اللہ۔ چودھری کاشف صاحب رمضان میں آ جاتے ہیں محبت میرے سے کرنے، ان کو بھی میں کہوں گا سبحان اللہ کہہ، جی سبحان اللہ۔ میں جن لوگوں کے نام لیتا ہوں نا یہ میرے دل کے زیادہ قریب ہیں، اس لیے میں ان کا نام لے لیتا ہوں۔ جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ، میاں عورت کے حسن کے وار سے بچا تو، سارے بولو تو متقی بنا، بیٹوں کی محبت سے بچا دو متقی بنا، دولت کو اکٹھا کرنے سے بچا دو متقی بنا، گاڑیوں کی ریس سے بچا دو متقی بنا، محلات کی دوڑ سے بچا دو متقی بنا۔ میں جب متقی بنا تو اس کا مطلب یہ ہے میں اللہ کی ناراضگیوں سے بچ بچ کے وہ مومن بن گیا جس کو بچ کے رہنے کی عادت پڑ گئی، جس کو اللہ کی ناراضگی سے بچ کے رہنے کی، بولیے کیا پڑ گئی، بولیے کیا پڑ گئی، سارے بولیے کیا پڑ گئی،
عادت بڑھ گئی اللہ 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 اللہ. جی یہ عادت کن کو پڑتی ہے؟ اللہ کی ناراضگی سے بچ بچ کے رہنے کی عادت ہے. عادتیں ہیں نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کن کو بڑھتی ہے؟ توجہ، قرآن مجید کا ایک اور مقام آ گیا سامنے. جی اللہ کی ناراضگی سے بچ بچ کے رہنے کی عادت کن کو پڑتی ہے؟ تو جواب آیا الذین یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمستغفرین بالاسحار. سبحان اللہ جی سبحان اللہ. جی جی اللہ 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 کی ناراضگی سے بچنے لگا، بچ بچ کے رہنے لگا، عادت پڑ گئی اللہ کی ناراضگی سے بچ بچ کے رہنے کی. اللہ یہ کون ہے؟ اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ اللہ. تو ان کا تعارف آیا، یہ بے صبر نہیں ہوتے، الصابرین. اللہ کی ناراضگی سے بچ بچ کے رہنے والوں کی ادائے صبر کی ادائے ہوتی ہے. جی وہ کیا ہوتے ہیں؟ کیا ہوتے ہیں؟ صابرین. کیا ہوتے ہیں؟ بولیے کیا ہوتے ہیں؟ جی سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. 10 دنوں میں مرشد کریم نے فرمایا تعارف رمضان میں کون سا مہینہ؟ فرمایا شہر الصبر. کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ صبر. صبر تو بولنے اونچا لفظ، یہ تو کوئی بولنے کوئی آ رہا ہے. شہر الصبر. کیا بولا؟ صبر کا مہینہ. کیا مہینہ؟ آپ کو کوئی اس وقت کہے یہ مرغ مسلم ہے، کھا لے، سفر کر کے آئے، صبح سے بھوکے ہیں، کھائیں گے؟ اونچی بولو. کیوں جی؟ اجی میں صبر کر رہا ہوں. صبر کا کیا معنی؟ میں اللہ کے حکموں پہ ڈٹ گیا ہوں. میرے اللہ نے حلال لقمے، جی حلال مشروبات پینے سے روک دیا ہے، میں صابر بن گیا. اللہ 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 اللہ. جی میرے مرشد نے فرمایا جی اللہ اللہ الصوم لی وانا اجزی بہ. میرے مرشد نے فرمایا، اللہ نے کہا ہے، اللہ نے فرمایا ہے روزہ رکھنے والا میرے لیے روزہ رکھتا ہے، میرے حکموں پہ ڈٹ جاتا ہے، صبر کرتا ہے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. حلال لقموں سے رک گیا، حلال پینے سے رک گیا، گالی گلوچ سے رک گیا، بے صبری سے رک گیا، جائز بدلے لینے سے رک گیا. الصوم لی، اس نے میرے لیے صبر کیا، میرے لیے رکا، میرے لیے رکا. تو پھر سنو انا اجزی بہ، میں اللہ اپنی شان کے مطابق اس کو بدلا دوں گا. مجھے حضرت شاہ جی کے بیانات ہی یاد ہیں، والد سے تشریف لے آئے
تو یہ الصوم لی انا اجزی بھی کا معنی کرتے کرتے کبھی کبھی یہ اصرار کیا کرتے ہیں کہ نہیں یہ اجزی نہیں ہے، یہ فعل مجہول ہے، اجزا بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی اللہ 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 اللہ۔ نمازی نے نمازیں پڑھی، بدلا جی اس کے نام عمل میں نیکیاں لکھی گئیں، اس کے نام عمل میں بولیے کیا لکھا گیا؟ جی صدقہ کرنے والے نے صدقہ کیا، بدلے میں حسنات، جی سبحان اللہ۔ قربانی کرنے والے نے قربانی کی، بدلے میں قرب ملا۔ یہ اصرار ہے، یہ بھی قرآن کا، بدلے میں اللہ کا قرب ملا، بدلے میں قربانی والے کو کیا ملا؟ جی سبحان اللہ، جی سبحان اللہ۔ عمرہ کرنے والے نے عمرہ کیا، بدلے میں نیکیاں، حج کرنے والے نے حج کیا، بدلے میں نیکیاں، صدقہ کرنے والے نے صدقہ کیا، بدلے میں نیکیاں، بھلائی کرنے والے نے بھلائی کی، بدلے میں نیکیاں، ماں باپ کا ادب کرنے والے نے ادب کیا، بدلے میں نیکیاں، نمازی نے نمازیں پڑھی، بدلے میں نیکیاں، مجاہد نے جہاد کیا، بدلے میں نیکیاں، غازی نے لڑائی کی، بدلے میں نیکیاں، روزے دار نے روزہ رکھا، بدلے میں اللہ اس کا ہو گیا۔ بدلے میں اللہ اس کا ہو گیا، وہ میرا میں اس کا، اس لیے کہا ان اللہ مع الصابرین۔ سبحان اللہ، جی اللہ اللہ، جی جو دنیا کی 6 روکوں سے رک گیا، جو دنیا کی 6 روکوں سے، حضرت شاہ جی کا ایک اقتباس پھر سامنے آ گیا، یہ اجزا بھی اور ایک اور بھی آ گیا۔ ملتان میں بیان کر رہے تھے حضرت، بیان کرتے کرتے شان صدیق اکبر بیان ہو رہی تھی، فرمانے لگے جنت کے 8 دروازے ہیں، کیا شان ہے صدیق کی، ان 8 دروازوں میں سے مختلف عملوں والے گزریں گے، کوئی دروازہ روزے دار کو بلا رہا ہوگا، کوئی دروازہ صدقے والے کو بلا رہا ہوگا، کوئی دروازہ فلاں نیکی کو والے کو اور فلاں نیکی والے کو۔ محمد عربی کا غلام صدیق وہ مومن ہے جب ہم محشر کے میدان میں قدم رنجا رکھیں گے، اس وقت جنت کے 8 دروازے پکاریں گے کہ صدیق ہم وہ خوش نصیب بننا چاہتے ہیں جس کے اندر سے گزر کر محمد کا یہ غلام گزرے تو ہم کہیں ہمارے اندر سے صدیق گزر کر گیا۔ سبحان اللہ۔ شاہ جی کہہ رہے تھے یہ صدیق کیسے بنتا ہے؟ صدیق تب بنتا ہے جب ایک مومن کی زندگی میں 8 روکے، کتنی روکے؟ کتنی روکے؟ صدیق اس کو کہتے ہیں جس کے مقابلے میں باپ آ جائے، اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت کے مقابلے میں وہ باپ کو پیچھے کر دیتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو سینے سے لگا لیتا ہے۔ صدیق اس کو کہتے ہیں بیٹا اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے مقابلے میں ہے، وہ اس کو پیچھے کر کے اللہ کی محبت کو اور رسول کی محبت کو سینے سے لگا لیتا ہے۔ قل ان کانا، شاہ جی نے پڑھی آئے، قل ان کانا آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ اللہ اللہ، شاہ جی فرمانے لگے جنت کے 8 دروازے ہیں، تو ان 8 روکوں سے رک جا، سارے دروازے تیرے منتظر بن جائیں گے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ متقی بندہ یہ وہ کون ہے جس کے دامن میں اللہ رحمت اتارتے ہیں. وقت ختم. جس کے دامن پہ اللہ کیا اتارتے ہیں؟ حضرت یوسف کے بارے میں وہ بچے، عورت کے وار سے بچے، وہ عورت کے وار سے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ کے تناظر میں سمجھے بات کو. حضرت یوسف عورت کے وار سے، بولیے عورت کے وار سے بچے بچے. اللہ 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 اللہ. جی نفس کے وار سے بچے. جی جن بھائیوں نے زیادتی کی تھی ان سے بدلے نہیں لیے، انہیں معافی دے دی، نفس کے وار سے بچ گئے. نفس کے وار سے، بولیے نفس کے وار سے، سارے بولے نفس کے وار سے بچ گئے. اللہ اللہ. اقتدار مل گیا، اس کے ناجائز استعمال، طاقت کے استعمال کے وار سے بچ گئے. وزارت مل گئی، جی وزارت کے ناجائز استعمال سے بچ گئے. اللہ 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 اللہ. جی جی یہ بچنے والا بچ بچ کے جب نکلا، پوچھنے والوں نے پوچھا میاں تو کیسے بچ بچ کے نکلا؟ تو جواب دینے والے نے جواب دیا، ماں ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. جی متقی وہ ہے جس کو میں اللہ بچ بچ کے رہنے کی عادت ڈال دوں، جس کو بچ بچ کے اللہ کی ناراضگی سے بچ بچ کے رہنے کی عادت پڑے وہ متقی. اور وہ ہوتا ہے جس کو اللہ اپنی رحمتیں عطا کرتے ہیں. اللہ اللہ. جی جی جب رحمتیں اپنی گرفت میں لیتی ہیں تو تعارف ہونے لگا. الذین یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا. جی جی رحمتیں جب دامن پہ اترنے لگے، 10 دنوں میں رحمتوں کا مستحق بن گیا. اگلا دھاکہ شروع ہوا، جی تو فکریں پڑ گئی کہ میرے دامن پہ تو بڑے گناہوں کے داغ ہیں. پھر یہ فکر رہنی چاہیے. پتہ اپنا ہوتا ہے نا بندے نے کیا کیا کرتوت کیے ہوتے ہیں. جی جی اللہ 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 اللہ. 10 دنوں سے پہلے مجھے اپنا دامن اس پہ لگا ہوا اللہ کی نافرمانی کا داغ تنگ نہیں کرتا تھا، اور لگ رہا تھا اور لگ رہا تھا. یہ 10 دن گزرے، میں اللہ کی ناراضگی سے بچ بچ کے گزرنے کے ماحول میں یوں گزرا کہ مجھے فکریں پڑنے لگی، ہائے میرے دامن میں اللہ کی نافرمانی کے داغ ہے، یہ کیسے چھپے گئے، یہ کیسے چھپے گئے، یہ کیسے چھپے گئے. میں داغوں کو چھپانے کی محنت میں لگ گیا اور رب کو کہنے لگا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. جی اہل لغت کہتے ہیں کہ غفر کا معنی ہے کسی چیز کو ایسا ڈھانپ دینا کہ وہ اس کے عیبوں کو چھپا لے، وہ اس کے. اسی لیے غفارہ بھی اس کپڑے کو کہتے ہیں جو عورتیں جب سر پہ تیل لگاتی ہیں تو پھر ایک چھوٹا سا کپڑا اوپر باندھتی ہیں جس سے ان کے تیل کے اثرات ان کے دوپٹے کو نہ لگے. جو کپڑا سر پر تیل لگے ہوئے سر پر باندھا جائے اوپر والے کپڑے کو تیل کے اثرات سے بچانے کے لیے اسے غفارہ کہتے ہیں. اللہ 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 اللہ. جی جی مجھے رحمتیں ملی، میں مغفرتوں کا طلبگار بن گیا. مجھے اپنے دامن پہ لگے ہوئے اللہ کی نافرمانی کے داغ ستانے لگے. صبح بھی میں معافیا مانگنے لگا، دوپہر کو بھی معافیا مانگنے لگا، شام کو بھی معافیا مانگنے لگا. نہیں پہلے تو توجہ، پہلے تو 5 وقت معافیا مانگتا تھا،
اب میں رحمتوں کا مستحق بن گیا. الصابرین والصادقین والقانتین والمستغفرین بالاسحار. جنہیں رحمت اپنی گرفت میں لے لیتی ہے وہ رات کے آخری پہر میں اٹھ اٹھ کر تنہائی میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنے لگ جاتے ہیں. اور جب گناہوں کی معافیوں کی طلب سچی ہوتی ہے تو پھر صدائیں آنے لگتی ہیں، صدائیں آنے لگتی ہیں. جی لوگوں، پھر صدائیں آنے لگتی ہیں انی قریب. پھر صدائیں آنے لگتی ہیں انی قریب. جب طلب مغفرت میں، استغفار کے معنی مطلب یہ لفظ کا یہ ہے، مغفرت کی طلب کرنا. استغفار کا معنی کیا ہے؟ معافی کی طلب کرنا. اللہ اللہ. جب طلب سچی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے میرا رویہ ہے کہ میں اللہ کی نافرمانیوں سے بچ کے یوں میری زندگی بن گئی ہے کہ میں اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کا عہد کامل کر چکا ہوں. اب میں معافیاں مانگوں تو میرا مالک مجھے کہتا ہے یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری. جا میں اللہ اعلان کرتا ہوں تیرے دامن کو میں نے اپنی رحمت سے بھر دیا ہے. اگر تیری مغفرت کی طلب سچی ہے، تو نے سچی توبہ کی، تو میں نے تیری زندگی کے جتنے گناہ ہیں سب معاف کر دیے اور جنت تیرے نامہ عمل میں لکھ دی.